ابھی رمضان شریف سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی، مالی حالت کمزور ہوتی ہے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور وہ کرتے بھی تھے سب لوگ مل جل کے، پرویز بھائی تھے، یہ سب لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رحم دلی، دوسروں کے لیے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی بیماری کے موقع پہ اس کی عیادت کو جانا، انتقال ہو جانے کے بعد نماز جنازہ میں کثرت کے ساتھ شرکت کرنا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اور ان کی یہ نیکیاں آپ نے ان کے انتقال کے وقت دیکھیں کہ اتنا بھاری نماز جنازہ شاید ہی شہباز پورے میں آپ کے سامنے کسی کا ہوا ہو۔ تو یہ یوں ہی تو نہیں تھا، کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، چونکہ وہ خود بھی دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، دوسروں کی تجہیز و تکفین میں وہ جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے۔ آپ تیجے والے دن بھی دیکھیں کتنی بھیڑ تھی، کس قدر ازدحام تھا۔ یہ رحم دلی جو ہوتی ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ کے انسان کا پگھل جانا، مجھے وہ ان کا چہرہ کبھی بھی یاد آ جاتا ہے۔ سرائے ترین میں جب ہم بریلی سے واپس آئے تھے، اسی وقت جب وہ لوگ جیل میں تھے، تو میں وہاں شاید کسی کا انتقال ہوا تھا، مجھے دھیان نہیں آ رہا۔ حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے اس تعزیتی پروگرام میں۔ تو میں جب کچھ اپنے تاثرات دینے کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے عمران بھائی کا وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ رو رہے تھے خوب۔ میں نے جب جو بچے اپنے جن کی جانیں گئی تھیں اس موقع پہ، دو اپنے شہر کے جو تھے، تو مجھے ان کا چہرہ کبھی بھی یاد آ جاتا ہے۔ یہ رحم دلی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے بولیں، پرندوں کی طرح، مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندوں کا دل ہوتا ہے نا، ایک دم پسیج جاتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس کو رحم آئے، ترس آئے۔ کسی اور جلسے میں اس قدر اگر نظام درہم برہم ہوتا لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو عمران بھائی کی محبت ہے، کوئی اٹھ کے بھی نہیں جا رہا، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ اور یہ مائک والے بھی چلے جاتے
کہیں اور ہوتے جتنا ان پہ پریشر ہے، مگر یہ بھی جمے ہو۔ گھبراؤ مت، کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بس ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ ہاں گھبراؤ مت، بس آواز صاف آنا چاہیے، اس میں زیادہ وہ مت کرو، بس ٹھیک ٹھاک میں جو کہوں لوگوں کے سمجھ آ جائے وہی کافی ہے۔ چلیے کلمہ پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نرم دل ہو، اور یہ نرم دلی تو ایسی خوبی ہے، اگر کوئی اس کا الٹا مطلب مت لے لینا کبھی آپ گناہگار یعنی گناہوں کے راستے پہ چلے جاؤ، لیکن بہرحال یہ حدیث شریف ہے کہ رحم دلی کے حوالے سے ایک حدیث شریف آئی ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت کانت فاحشتن، وہ عورت بدکارہ تھی، کردار اچھا نہیں تھا اس عورت کا۔ اس عورت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس نے ایک کنویں پہ جا کے پانی پیا، اور جب وہ پانی سے سیراب ہو گئی، اس کے بعد وہ جب چلنے لگی تو اس نے پیاس سے کتے کو دیکھا، ظاہر کتا ایک بہرحال جاندار تو ہے، اس نے کتے کو دیکھا کہ شدت پیاس کی وجہ سے وہ اپنی زبان باہر کیے ہوئے ہے۔ عورت اگرچہ گنہگار تھی مگر اس کا دل نرم تھا، اسے خیال آیا، ترس آیا، دل پسیج گیا، اور اس نے کسی بھی طریقے سے بہرحال اس کتے کو پانی پلایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ رحم دلی اتنی پسند آئی کہ اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جب بے زبان پر ترس اور دیا اور رحم کرنے کا یہ مقام ہے، تو ایک اہل ایمان دوسرے ایمان والے کے لیے اگر رحم کرے گا تو کتنا ثواب ہوگا آپ خود اندازہ لگا۔ ہمارے وہاں رحم دلی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کتنا یہ بخاری کی حدیث شریف ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ چلو بھائی اپنا اپنا موقف ہے، نہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور اور اسی طریقے سے ایک عورت کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے بلی کو قید کر دیا تھا، اس نے پانی نہیں دیا، اسے کھانے کا جو تھا نہیں دیا، وہ عورت قید میں، اس عورت نے بلی کو قید میں رکھا، اس کو باندھ دیا کسی چیز سے، اور وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی۔ حضور فرماتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اس کو، یعنی اس کی جو ہے شدت کی وجہ سے، یہ کہہ لو کہ اس کے دل میں رحم دلی نہیں تھی، اس وجہ سے۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف سناؤں، پھر ماشاءاللہ جیسے سن رہے ہیں نا ایسے سنتے رہو، مجھے بہت اچھا لگ رہا ایسے بولتے ہوئے، سکون کے ساتھ سنو۔ ایک وفد مدینہ شریف حاضر ہوتا، مکہ شریف سے یہ وفد جاتا ہے، اس میں چند لوگ تھے، ان افراد نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا صعصع ابن ناجیہ۔ یہ جب ایمان انہوں نے قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا نرم دل انسان ہوں، اور میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بڑی نیکیاں کی ہیں، یعنی لوگوں کے بڑے کام آیا ہوں میں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا میری فطرت کا حصہ ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اے صحابی تم نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں ذرا بتاؤ۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں جو پر امید تھیں، یعنی پر امید کا مطلب سمجھتے ہو آپ لوگ، پریگنینٹ تھیں یہ کہہ لو۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اونٹنی ظاہر ان کی قیمت بڑی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں حضور وہ گم ہو گئیں، مکہ سے باہر چرنے گئی تھیں تو وہ گم ہو گئیں وہاں سے۔ حضور میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنی تیسری اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گیا تو وہ مجھے مکہ کے باہر ایک صحرا میں مل گئیں۔ میں جب اپنی اونٹنیوں کو دیکھتا ہوں جو گم ہو چکی تھی تو میری جان میں جان آئی کہ چلو مجھے میرا مال، میری مالیت مل گئی۔ وہاں پر ایک مکان تھا، میں صاحب مکان کے پاس گیا اور میں نے کہا صاحب یہ اونٹنیاں تو ہماری ہیں، لگتا ہے ان دونوں اونٹنیوں پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ کہتا نہیں یار میرا مقصد قبضہ کرنا نہیں ہے، تیری اونٹنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی تو میں نے یہ سوچ کر کے جس کی ہوگی وہ لے جائے گا، نہیں ہوگی تو میری تو ہے ہی، جب آپ کسی کی نہیں ہوگی تو یہ جو میں نے اپنے جانوروں کے ساتھ بھیج دیا ہے میرا مقصد اس پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن بہرحال اب آپ آئے ہو تو بیٹھو پانی وانی پیو۔ وہ ضیافت کرنے لگا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی وہ ضیافت کر ہی رہا تھا، میں کھجوریں پانی پی رہا تھا، اتنے ہی میں اس کے مکان سے ایک عورت کی آواز آتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے،
میرے کان کھڑے ہو گئی یہ بات سن کے کہ وہ گھر کی عورت اس کو کیوں بتا رہی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. یہ تو عورتوں کا انٹرنل میٹر ہے, پیدائش ہو جاتی تو بعد میں آ کر کے بتا دیتی وہ عورت. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کان کھڑے ہو گئے اور میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں جانکاری لے کر ہی جاؤں گا کہ اس نے کیوں بتایا. وہ جب عورت یہ بات کہہ کر کے اندر چلی گئی تو میں کہتا ہوں اس سے کہ بھئی آپ کو اس عورت نے کیوں بتایا؟ وہ کہتا ہے آپ نے ناشتہ کر لیا, آپ کو ہم نے تمہاری اونٹنیاں تمہارے سپرد کر دیں, اب آپ یہاں سے جاؤ. اس نے مجھے کیوں بتایا, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اس سے آپ کو کیا لینا دینا, آپ کو اونٹنیاں لینی تھیں, اپنی اونٹنیاں لو اور یہاں سے چلتے بنو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے گلے پڑ گیا اور میں نے کہا جاؤں گا نہیں جب تک تم مجھے نہیں بتا دو گے کہ کس وجہ سے اس عورت نے تمہیں اطلاع دی ہے بچے کی پیدائش کی. کہتے ہیں جب میں زیادہ اس کے گلے پڑ گیا تو اس نے بہرحال مجھے بتایا کہ بات یہ ہے, ہمارے پریوار میں یہ ریت ہے کہ بیٹے پیدا ہوں تو ان کو پالا جاتا ہے, ان کی پرورش کی جاتی ہے, اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ہم ان کو پہلے ہی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں. یعنی جس دن ان کی پیدائش ہوتی ہے اسی دن زمین میں گاڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا دل پسیج گیا, مجھے بڑا ترس آیا, خیال آیا کہ ظالم باپ ہے, تجھے شرم نہیں آتی, ایک کھلتی ہوئی کلی کو تو مسل دیتا ہے, ایک ذرا سی بچی کو جس نے ابھی زندگی کی چند ہی سانسیں لی ہیں اس کو تو زمین میں گاڑ دیتا ہے. کہتے ہیں حضور میں تو اس پہ غصے پہ بھر ہی رہا تھا مگر وہ بھی جلال میں آ گیا, وہ بھی اپنا آپا کھونے لگا اور مجھ سے غصے میں کہتا یار تم عجیب آدمی ہو, لینے اپنی اونٹنی آئے تھے اور ہمارے ریت رواج کو چیلنج کر رہے ہو, میاں یہاں سے جاؤ. ہم دونوں میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے پھر وہی عورت باہر آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے مکان کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا. میں سمجھ گیا کہ یہ ظالم اگر اپنی بیٹی تک پہنچا تو اسے زمین میں گاڑ دے گا, اسے خیال نہیں آئے گا, ترس نہیں آئے گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو زبردستی روک لیا, میں نے کہا یار تو بچی کو کیوں زمین میں گاڑتا ہے, آخر بچی تیری بیٹی ہے, اسے تو زمین میں گاڑتا ہے, باپ ہو کر کیسا دل ہے تمہارا. کہتے ہیں آقا اگرچہ میں حالت کفر میں تھا مگر میرا دل بڑا رحم دل تھا, میں اس کے سر پڑ گیا. وہ کہتا یار کیسا عجیب آدمی ہے, بھئی تو اپنے گھر جا. میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی, میں نے کہا اچھا یہ بتا اگر تیری بیٹی کو میں گود لے لوں تب تو اپنی بیٹی کو چھوڑ دے گا. کہتے جب اتنا میں نے کہا تو اس کے قدم رکے اور وہ کہنے لگا چھوڑ تو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا. کہتے ہیں حضور میں نے ایک منٹ نہیں سوچا, میں نے کہا یہ جو دونوں اونٹنیاں ہیں نا یہ دونوں لے لے, اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اسے رحم کہتے ہیں, اسے دیا کہتے ہیں, اسے انسانیت کہتے ہیں, ایک دوسرے کا درد سمجھنا غم سمجھنا اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے آقا وہ بڑا لالچی قسم کا آدمی تھا, کہنے لگا نہیں صاحب دونوں اونٹنیوں کے بدلے میں نہیں دوں گا اپنی بیٹی, یہ جس اونٹنی پہ تو سواری جس اونٹنی پہ تو سوار ہو کر کے آیا ہے یہ بھی مجھے دے دے, تب میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دوں گا, تو اس کو پال لینا اس کا باپ. کہتے ہیں حضور میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی اس لیے کہ تاکہ کسی کی جان بچ جائے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا حضور کو کتنا پسند ہے, اللہ کو کتنا پسند ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا حضور میں نے کلمہ تو آج پڑھا ہے, آج سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی کچھ فائدہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سلسلے میں وہ یہ بات بتا رہا تھا. وہ صحابی حضرت صعصعہ ابن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تینوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی. حضور وہ پرائی بیٹی ہے, دوسرے کی بیٹی ہے, مگر میرے سینے پہ آ کے سو جاتی ہے, میری داڑھی سے کھیلتی ہے. اللہ نے میرے دل میں اس بیٹی کی اتنی محبت پیدا فرما دی جیسے سگا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. حضور میں کہیں جاتا تو میری انگلی تھام لیتی. آقا مجھے اتنا سکون ملا, اس سے اتنا ریلیف ملا اور میرے دل کو یہ بات اتنی راس آئی. اب تو میں نے مکہ کے آس پاس جہاں جہاں بھی مجھے پتا چلتا کہ فلاں صاحب کی بیوی, فلاں صاحب کی بہو, فلاں صاحب کی بہن
فلاں خاندان میں وہ پر امید ہیں، امید سے ہیں، ان کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ حضور میں اپنی جو منتخب عورتیں تھیں، جو داعیہ ہوتی تھیں، ان کو میں لگا دیتا تھا کہ پتہ کرو بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ حضور اگر بیٹے پیدا ہوتے تب تو وہ پرورش کرتے ہی تھے، آقا اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نا، وہ جس طریقے سے بھی بیٹیاں اپنی میرے حوالے کرتے، میں ان بیٹیوں کو لے کر کے آ جاتا تھا۔ وہ جتنی بھی رقم لیتے تھے، دیکھو اس کو کہتے ہیں دولت کا خرچ کرنا۔ یہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ مالداروں، دولت کو خرچ کرو تو اچھے کاموں میں کرو، تبھی تمہارا بھی نام روشن ہوگا۔ آج مجھے بتاؤ عمران بھائی سے یہ علماء اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ دینی کام کرتے تبھی تو، ورنہ مرنے والے تو کتنے امیر مر جاتے ہیں یار، فاتحہ پڑھنے والا بھی نصیب نہیں ہوتا میرے ساتھیوں۔ نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو سماج کے لیے جیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ کما حقہ پے کرے ایثار نہیں بن سکتے، مگر کم از کم اتنے تو بن کے جائیں کوئی دوسرا یہ کہے یار دوسروں کے لیے بھی جیتا تھا مرنے والا، وہ اپنے لیے جیتا تھا مگر دوسروں کی بھی ہمدردی تھی اس کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو رحم دلی اور ایثار اور دوسروں کی شفقتوں کا کیا صلہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے وہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو میری یہ عادت بن گئی کہ میں ایسی بیٹیوں کی زندگی بچانے پہ لگ گیا جن بیٹیوں کو ان کے گھر والے گاڑ دیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اس طریقے سے تم نے کتنی بیٹیوں کی زندگی بچائی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی تھی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ 360 بیٹیوں کی زندگی حضور میں نے بچائی۔ اب مجھے بتائیے آقا، میں نے جو یہ نیکیاں کی ہیں اس کے علاوہ کوئی کمزور آ گیا میں نے اس کی مدد کی، کوئی قرضہ لینے والا آیا اس کی بھی مدد کی۔ میں نے عرض کیا حضور میں بڑا رحم دل ہوں، مجھ سے کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یا رسول اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کے بدلہ مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا ساسا، ہمارے ہاتھوں پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کا بدلہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا تمہیں انعام مل گیا۔ ارے سنبھل والو، اس کو ایسے سمجھو کہ آج لاکھوں روپیہ، ابھی ہمارے نسیم بھائی ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، لاکھوں روپیہ حج کرنے جاتے ہو گنبد خضرا دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی قسم کتنے عاشق نکلیں گے تمہارے سنبل میں، اگر ان سے کہا جائے کہ حضور کا دیدار ہو جائے گا اس کے بدلے میں کیا دے دو گے، تو اللہ کی قسم ساری دولت نچھاور کر دیں گے، مگر وہ منصب نہیں مل سکتا تھا۔ انہیں مل گیا جنہوں نے بحالت ایمان، یعنی رتبہ صحابیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ قطب بن سکتے ہو، ابدال بن سکتے ہو، غوث بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، بہت بڑے منصب پہ پہنچ سکتے ہو، مگر وہ رتبہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرما دیا تھا۔ تو حضور ان سے یہی فرما رہے ہیں کہ ساسا تم نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہو انعام کیا ملے گا۔ اب ساسا نے جو کہا، یہ ارشاد سننے کے بعد ان کا جو تاثر تھا اس کو دو مصروں میں سن لو۔ گویا کہ ساسا مسکرا کے کہنے لگے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو یہ کس کے صلے میں ملا؟ زور سے بولو، رحم دلی کے۔ ارے اللہ نے ایک بہانہ بنایا نا، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، تو اس اعتبار سے لوگوں کے کام آؤ، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ اسلام یہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ جو میں نے حدیث شریف سنائی آپ کو، یہ امام طبرانی شریف میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک روایت اور سنو، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی اس روایت کو لے کر کے آئے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، حضرات اس سے آپ لوگ بھی جذبہ لے کر کے جائیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا دیا ہے، بڑا نوازا ہے اس نے، تو ہم اس میں ایک حصہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے رکھا کریں، اور اس کی بھی اس لیے نہیں کہ نمائش کرنا، نہیں، نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ یہ کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے، وقت کی بند مٹھی میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں پتہ کل کو کیا ہو جائے، اس لیے مدد کریں غریبوں کی، تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں بہتر سے بہتر اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آئیے
خاصا بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ. یہاں وہ پیری بھی ساتھ میں ہے. مفتی اعظم سنبل حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ اجملی اور استاذ العلماء حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ، یہ دو عظیم ہستیاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. حضرات، مفتی صاحب کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا عمران بھائی سے ماشاءاللہ، تمامی علماء کا. حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ بتا رہے تھے مجھے کہ اس سال ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے رہت بھائی. دیکھو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ جس سال انتقال ہونا ہے اس سال اللہ نے اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی. حج کی تمنا بڑی تھی ان کو، اور بلکہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے جو ہے اب حج پہ ہی جانا ہے. حضرات، مگر ارے یار تمہارا مائک تو بہت اچھا بولتا، تمہیں کیا ہو گیا؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، مسکرا گئی، یہی بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے محبت میں. یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہم سفر ہیں مائکوں کے، جب سے آتا ہوں تب سے. خیر، کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ابھی مجھے فاروق بھائی بھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ امداد کرنا، اپنے طور پہ کوشش کرنا. باہر آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا کر کے آپ جائیں کہ صرف دنیا میں مقصد دولت کمانا نہیں رہنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا یہ بھی زندگی کا مقصد رہنا چاہیے. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے حضرت امام حسین کی سنتان چلی، آل اولاد جو امام حسین پاک کی چلی وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی. یہ وہ
لوگ یہ سوچتے ہیں امیر لوگ کہ ہم نے زکات دے دی تو حق ادا کر دیا. نہیں بھائی، زکات تو آپ پہ فرض تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے زکات کے علاوہ بھی تمہارے اوپر حق ہوتا ہے. کیا آپ اپنا مکان نہیں بناتے رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بیسمنٹ بنا لیا، مکان کا ڈھانچہ بنا لیا، کوئی تو رہ سکتے ہیں. آپ نہیں، اس پہ پلاسٹر بھی کراتے ہیں، اس پہ جناب والا رنگ روغن بھی کراتے ہیں، فرش نہیں پتھر بھی چلاتے ہیں. اس کے علاوہ کیوں نہیں؟ وہ تو فرض تو اس سے زیادہ ہو گیا تھا جو ڈھانچہ بنا لیا تھا. یہ اوپر سے کیوں کرنا کہ مکان کا اور بھی حق ہوتا ہے. ایسے ہی زکات تو فرض ہے، آپ کے اوپر سرکار نافلہ بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے رہو. تمہارے ساتھ قبروں میں تمہاری دولت نہیں جائے گی، وہی دولت جائے گی جو خدا میں خرچ کرتے جاؤ گے، وہی دولت جائے گی جو خدا میں خرچ کرتے جاؤ گے. لہذا ساتھیوں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اتنے مالدار تو اپنے سنبل میں کیا بھارت میں بھی شاید کوئی نکلے گا جتنا وہ برج دبئی بنانے والا پرستہ سعودی عربیہ کا، جس نے برج دبئی بنایا، جس میں کتنا پیسہ لگا کیلکولیٹ کرنے لگے تو بہت ٹائم نہیں لگے گی میرے ساتھیوں. جس نے پورے دبئی کو بلڈنگوں کا ایک خوبصورت جزیرہ بنا کر کے رکھ دیا. ارے جس کے وہاں زمین سے کالا سونا مطلب تیل نکل رہا ہو، اس کے پاس کتنی مالیت ہوگی. مگر پچھلے 2 سال پہلے جب اس کا انتقال ہوا، ٹویٹر پہ اس کی تو نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی اور ہر لکھنے والا یہی لکھ رہا تھا، کوئی بھی باقی رہے گا، نیچے من رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اگر رسول اللہ کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح کے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں کو بولے، ہم سفیروں کو کوئی دم تو چچڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سنا جنم رہ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے. میرے بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ عمران بھائی جس طرح سے مدرسے کا خیال رکھتے تھے، آپ مدرسے کا ویسے ہی ہے. جامعہ اسلامیہ میں لوگ رہ سکتے، یہ صرف پہلے اسٹیج کا نہیں ہے، یہ صرف دیہات سے کھلے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ شہباز پورے والوں نے جیسے پہلے قربانی دی ہے، جیسے اب دیتے ہو، آئندہ بھی زندگی میں قربانی دیتے رہو. ہمارے مفتی اعظم سنبھل حضرت عالمگیر صاحب اللہ تشریف فرما ہے، بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ ادارے کے لیے. حضرت مولانا علی صاحب اللہ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ خون جگر پیش کرنا ادارے کے لیے. ہمارے حضرت مولانا صاحب اللہ مولانا محمد علی صاحب، مفتی اشفاق صاحب، ولایت الدین احمد طور پہ 2 شاہ ہے، حضرت علی یوسف رضا صاحب، ہم سب لوگ ہیں. حضرات آپ سے گزارش یہ ہے آپ بھی ایسا کام کرتے جاؤ کہ بات ماننے کے لوگ اس طرح ذکر کریں آپ کا جیسا عمران بھائی کا ذکر ہوتا ہے. میں باپ کا اسٹیج پہ بتا رہا ہوں کتنی جگہوں پہ ان کا ذکر میرے سامنے آیا. حضرت مفتی اعظم صلاح کریم مفتی زاہد علیہ السلام صاحب اللہ صلی اللہ تشریف حیدرآباد میں اتنی دیر تک ذکر کیا، کہا کتنی کس قدر بڑی دیر تک انہوں نے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، بلکہ قبر پہ بھی آئے فاتحہ پڑھنے میں آج کے دور میں کس کے پاس مقرر رکھا کسی کی قبر پہ پڑھا جائے. لیکن یہ محبت تھی اور یہ راہ تھا. آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، عرض کروں گا، زندگی کا کچھ نہیں پتا. خود میری 2 روز پہلے ان سے بات ہوئی ہے اور آپ یہاں بیٹھے، کیا گارنٹی ہے اگلی دفعہ جلسہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہو پائے نہیں ہو پائے. ہم میں سے کیا پتا اگلے مہینے میں ملاقات کس کی ہو پائے نہیں ہو پائے. یہ تو میں نے مہینوں تک کی بات کر دی. ایک بزرگ کی باتیں میں ملتا ہے، انہوں نے اپنے مریدوں سے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے. ایک مرید کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں فجر کی نماز میں اور ظہر میں جتنا فاصلہ اتنی فاصلہ ہے، فجر پڑھنے ظہر کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا بیٹا اتنی لمبی زندگی ہے کہ تم فجر پڑھ کے ظہر تک کی امید لگاؤ. دوسرے نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی عصر کا نہیں پتا. کسی نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا، مغرب پڑھ لی عشاء کا نہیں پتا. حضرت نے فرمایا موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنا تم لگا بیٹھے ہو، کئی گھنٹے کا فاصلہ لگائے بیٹھے ہو. تو ایک مرید کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی. توجہ کے ساتھ سنو، موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں جیسے نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا نماز مکمل ہو پائے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں پتا. انہوں نے سوچا میں نے بہت اچھا جواب دیا. حضرت نے فرمایا جواب بہت اچھا، گوروں سے اچھا ہے، مگر موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ تم نے نیت باندھ لی تو تم یہ سوچو کہ سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں. تو سب بولے حضرت آپ بتائیں. حضرت نے فرمایا
ارشاد کو آپ حضرات اپنے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. حضرت نے فرمایا دیکھو موت اور زندگی میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں. جس دن تمہارے ذہنوں میں بشمول میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہم سب کے ذہنوں میں جس دن موت کی حقیقت بیٹھ گئی کسی اصلاحی جلسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے ساتھ موت سب سے اچھا واعظ ہے, سب سے مؤثر واعظ ہے. موت ایک ایسا واعظ ہے کہ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے آدمی گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے, تصور موت ہاتھ کھینچ لیتا ہے, گناہ کی طرف ہاتھ تو بڑھا رہا ہے, کیا پتا اس کے بعد تجھے زندگی کی آخری سانس ہی نصیب ہو. موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ؟ ایک سانس کا فاصلہ ہے, صرف سانس کا. ہم لگا لیں 100 سال جئیں گے, بعض لوگ 70 سال کے ہو گئے, بال سارے سفید ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, مگر شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے. 80 سال کی عمر ہو گئی, بعض کی 90 سال کی, 100 سال کی, مگر حرص اور جناب والا دنیا کی زندگی کی تمنا شباب پر ہے. اور 80 جناب والا 100 پلس ہونے کے باوجود بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں. خدا کے بندو اتنی ایج ہونے کے بعد یہ سوچو جیسے ہماری 50 سال کی گزر گئی, اگر 50 سال کی بچی بھی ہے تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی. 50 سال کے بعد ہم کہاں جائیں گے بھی؟ قبر میں, قبر کی کالی کوٹری میں اوپر سے پردے لگا دیے جائیں گے, مٹی چڑھا دی جائے گی,